آج ہم سیکھیں گے بائبل مقدس میں سے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. What does God want from us؟ کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. خدا ہم سے کیا ہماری پراپرٹی چاہتا ہے, ہمارا گھر, ہماری منی؟ نو, جیسس از خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ کیا ہے, ہم انصاف ہمارے اندر ہو, رحم دلی ہمارے اندر ہو, اور اس کے علاوہ کیا خدا کے حکموں پر چلے, خدا کا خوف مانے. خدا ہم سے یہ چاہتا ہے. آئے آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے عدد میں سے میکا کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں, اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے, خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے, رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے. پہلے ہم سیکھیں گے انصاف. انصاف ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے. انصاف ہم سم ٹائمز دنیا کے اس میں کے ارد گرد کے لوگوں کے خوف کی وجہ سے ہم انصاف کا ساتھ نہیں دیتے, ہم سچ نہیں بولتے, ہم کسی کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے. تو کیا ہم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم کسی کا جسٹس کرنا پسند نہیں کرتے. لیکن جو خدا ہے, خدا اگر ہم انصاف نہیں کرتے تو کیا ہے, خدا ایسی یہ خدا لائک نہیں کرتا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ رحم دلی کو عزیز رکھنا ہے. رحم اپنے اندر پیدا کریں, رحم کو اپنے اندر رحم ہمارے اندر بہت ضروری ہے. ہم نے ایک دوسرے پر رحم کرنا ہے, ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے. اگر کسی نے ہمیں ٹیچ کیا ہے, پریشانی کی حالت میں ہے, کسی نے ہمیں ٹیچ کیا ہے, کسی نے ہمیں مایوس کیا ہے, بے دل کر دیا ہے, تو کیا ہے, ہم نے معاف کرنا ہے, ہم نے اپنے دل رحم پیدا کرنا ہے. جیسے یسوع مسیح نے صلیب پر جان دیتے ہوئے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. تو کیا ہے اس میں کہ یہاں پر ہمیں رحم دلی کا پیغام ملتا ہے کہ رحم اپنے اندر پیدا کرنا ہے. رحم کیونکہ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم انصاف کریں, رحم دلی کو عزیز رکھیں. اور تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کیا ہے, خدا کے حضور فروتنی سے چلنا ہے. خدا کے حضور عاجزی کے ساتھ چلنا ہے, ہمبل اپنے اندر ہم نے خود کو کرنا ہے, عاجز کرنا, خاکسار کرنا. بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ خدا کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے, اور جو اپنے آپ کو بڑا کرے گا وہ خدا کی بادشاہی میں چھوٹا کیا جائے گا, ڈاؤن ہو جائے گا. آج آپ لوگوں کی کاپی نہ کریں. وہ اگر آگے بڑھ رہا ہے آپ کاپی نہ کریں کہ میں بھی آگے بڑھوں. اچھی بات ہے, آگے بڑھنا چاہیے, لیکن ہمیں فروتنی کے ساتھ, حلیمی کے ساتھ جو خدا ہم سے چاہتا ہے, ہم نے خدا کے کلام کے اکارڈنگ ہم نے کیا ہے چلنا ہے. فروتنی, خداوند کے حضور فروتنی سے چلنا ہے. ہم نے اگر ہم دنیا کو فالو کریں گے تو پھر ہمارے اندر فروتنی نہیں پیدا ہوگی, عاجزی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی. اور خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اپنے اندر حلیمی پیدا کرنی, عاجزی, ہمبل ہونا, خدا کے حضور میں خاکسار اپنے آپ کو کرنا, خالی کرنا ہے. پھر ہم کیا خداوند کی حضوری میں اس کے لائق ٹھہریں گے. اسی طرح اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں, استشن کی کتاب اور اس کا 10 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے, بس اے اسرائیل خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند کا خوف مانے, خدا کا خوف مانے اور اس کے سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے. ہم نے ورشپ کس کی کرنی ہے, خداوند کی بندگی کرنی ہے. پہلے یہاں پر بھی ہمیں اس ٹاپک پہ بھی ہمیں 4 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلا کیا ہے کہ ہم نے کیا خدا کا خوف ماننا ہے, خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہے. بہت سارے لوگ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, لوگ اپنی انسلٹ سے بچنے کے لیے, اپنی رسپیکٹ کو بڑھانے کے لیے کیا ہے, خدا کا خوف نہیں ان کے اندر دنیا کا خوف ہے, دنیا کا خوف ہے. اور خدا کیا کہتا ہے کہ میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تیرے اندر خدا کا خوف ہو,
آج میرے اور آپ کے اندر خدا کا خوف ہونا چاہیے, دنیا کا خوف نہیں ہونا چاہیے. بیکاز کہ جو خدا, یہ جو دنیا ہے یہ جسٹ ہمارے بدن کو ٹچ کر سکتی ہے, اس سے ٹیچ کر سکتی ہے, اس سے نقصان پہنچا سکتی ہے, اس سے ڈسٹرائے کر سکتی ہے, لیکن وہ ہماری روح کو ٹچ نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا خدا وہ ہماری روح اور ہمارے بدن دونوں کا اس کے پاس اختیار ہے. تو ہم نے اس دنیا کا خوف اپنے اندر پیدا نہیں کرنا بلکہ خدا کا خوف پیدا کرنا ہے اپنے اندر. اس دنیا کی بالکل بھی آپ دنیا کے فالو نہیں ہونا. بھائی ہمیں سکھاتی کہ دنیا کے ہم شکل نہیں بننا, ہم نے خدا کے کلام کو فالو کرنا ہے اور اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرنا ہے, دنیا کا نہیں. اگر آپ دنیا کا خوف اپنے اندر رکھتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی سکسیس نہیں ہو سکتے, آپ کبھی بھی سرفراز نہیں ہو سکتے. جب آپ کے اندر خدا کا خوف ہے, حکمت ہے, خدا کی حکمت ہے, خدا کا خوف ہے آپ کے اندر, پھر آپ بڑھیں گے, آگے ترقی کریں گے. اور اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی راہوں پر چلنا ہے. بہت سارے لوگ ہیں دنیا کو کاپی, لوگ ہیں وہ کیا ہیں, ان کے اندر دنیا کا خوف ہے, دنیا سے ڈر رہے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے میرے بارے, میرے خلاف کیا کہیں, کیا سوچیں گے, میری رسپیکٹ ڈاؤن ہوگی. یہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ ہم نے جو ہمارا بدن ہے, ہماری جو سانسیں ہیں, یہ اس دنیا کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ جسٹ خدا کے کنٹرول میں ہے, خدا کے ہینڈ اوور. وہ جب چاہے ہم سے ہماری زندگی, ہماری سانسیں ہم سے چھین سکتا ہے, کیونکہ یہ سانسیں اس کی ہیں, یہ بدن اس کا ہے, یہ روح اس کی ہے. تو ہم نے اپنے اندر دنیا کا خوف پیدا نہیں کرنا, خدا کا خوف پیدا کرنا. اپنے آپ کو اس دنیا کے خوف سے نکال لیں, اس دنیا سے الگ ہونا ہے, کیونکہ خدا نے کیا ہے, ہمارا نام لے کر بلایا, ہمیں برگزیدہ کیا ہے. تو اس کے بعد کیا ہے, خدا کی راہوں پر ہم نے چلنا ہے. خدا کی راہوں پر بہت سارے لوگ دنیا کو فالو کر رہے ہیں, دنیا کی, جیسے اگر کوئی غلط قدم آگے بڑھا رہا ہے تو لوگ اس سے فالو کریں گے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو فالو نہیں لوگ کر رہیں گے, لیکن کیا جو غلط چیزیں لوگ فوراً اسے پک کرتے ہیں. لیکن ہم نے خدا کے نقشے قدم پر چلنا ہے. یسوع مسیح اس دنیا میں آئے, اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور اس نے اپنے باپ کی مرضی کے مطابق وہ چلا تھا. اس نے دنیا کو خوش نہیں تھا کیا. دنیا, لوگ یسوع مسیح کے خلاف بولتے تھے, یسوع مسیح پر الزامات لگے تھے, یسوع مسیح کو مختلف پرابلمز فیس کرنی پڑی, لیکن یسوع مسیح نے دنیا کو خوش نہیں تھا کیا, اس دنیا کے مطلب کہ دنیا کے راہ پر نہیں تھا چلا. یسوع مسیح نے کیا ہے, اپنے باپ کا فالو کیا تھا. یسوع مسیح بھی کیا تھا, اپنے باپ کی مرضی کے مطابق یہ خدا کے راستے پر چلا. آج دیکھیں ہم کیوں اپنے راستے کو چینج کیے ہیں, کیوں ہم نے بھی اس دنیا کو فالو نہیں کرنا, دنیا کے نقشے پر نہیں چلنا. اگر آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور بڑھ نہیں پا رہے, بہت ساری ایسی ویکنیس ہے ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے. کیونکہ کیا ہے, ہم خدا کی راہوں پر نہیں چل رہے, ہم اپنی مرضی, اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں. ہم ہر بندہ, اگر دیکھیں ہر بندے نے اپنا راستہ اختیار کیا ہوا. اگر ہم ایک راستے پر چلیں گے پھر آگے ہم بڑھیں گے, سرفراز ہوں گے, برکت پائیں گے, ترقی کریں گے. اور اس کے بعد ہے کہ ہم نے پورے دل سے, اپنے سارے دل سے کیا, خدا سے محبت رکھنی ہے. یہ بھی دیکھیں, یہ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور آج اگر کسی ماں کے 10 بچے ہیں, وہ کسی ایک کو بھی قربان کرنے کے لیے نہیں دے گی, کبھی بھی نہیں دے گی. او خدا کا ایک ہی بیٹا تھا, وہ بھی اس نے دے دیا. اس نے ہم سے مطلب کہ لازوال محبت کی. اس کی محبت وسیع ہے, اس کی محبت میں کھوٹ نہیں ہے. تو آج خدا ہم سے یہ بھی چاہتا ہے ہم اس کے کیا ہے, اس سے محبت رکھیں, اپنے سارے دل سے محبت رکھنی, اس کی پیروی کرنی, اس کے نقش قدم پر چلنا, اور اپنے دل میں, اپنے اندر اس کا خوف ماننا. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کیا ہے, بندگی, خدا کی بندگی کرنی ہے. بائبل میں ہمیں کہتی ہیں کہ یسوع جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے, نہ ہی کسی کو یسوع جیسا نام بخشا گیا. تو ہم نے کیا ہے, زندہ خدا کی ورشپ کرنی ہے, زندہ خدا کی ورشپ کرنی ہے. تو دیکھیں بھائی پر ہمیں سکھاتے ہیں کہ اوروں کے پیچھے بھاگنے کا کام کیا ہے, انکریز ہو جائے گا.
डाउन नहीं होगा, इंक्रीज होगा। मैंने खुद देखा है जो लोग औरों के पीछे भागते हैं वो कैसे ज़लील और ख्वार हो रहे हैं, मुश्किलात को फेस करें, उनकी प्रॉब्लम इंक्रीज होती, मुश्किलात से निकलने की बजाय वो और ज़्यादा उसमें डीप होते जा रहे हैं, और ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो आप खुदा की बंदगी करें, क्योंकि दुनिया के मबूद महज ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, कुछ भी उनके अंदर मूवमेंट नहीं है। लेकिन हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारी सुनता है, वो जवाब देता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू आमीन भी नहीं कह सकेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। अब भी हमने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की वर्शिप करनी है, अपनी ज़िंदगी में उसी अव्वल दर्जा देना, क्योंकि वही तारीफ के तमजीद के लायक है। वो यहोवा रफ़ा है, वो अपने वादा के मुताबिक ऑल टाइम क्या है प्रेजेंट होता है। तो खुदावंद हमसे यही चाहता है, खुदावंद हमसे यही डिमांड करता है कि क्या है, हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चले, उसके मुताबिक चले। Does God want our property, this house or money? No. Jesus just हमसे ये चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर चले, उसकी पैरवी करें, उसकी वर्शिप करें, और उसी के हमारे अंदर रहम दिली हो, काइंडनेस हो, और इसके अलावा फियर ऑफ गॉड हो, और हम क्या हैं इसके अलावा वॉकिंग ऑन हिज पाथ, और उसकी राहों पर चले। हमने ये सारी चीज़ें क्या हैं अपने अंदर पैदा करनी है, अपने अंदर इनको हमने इसको अपनी ज़िंदगी में डेली लाइफ में हमने इसे यूज़ करना है। हमने खुदा उनकी बंदगी करनी है, उसकी राहों पर चलना है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना है, अपने अंदर खौफ पैदा करना है, खुदा का खौफ, दुनिया का नहीं, खुदा का खौफ पैदा करना है। अगर हम दुनिया को फॉलो करेंगे, याद रखें कभी भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप डाउन होंगे, आप बैक जाते जाएंगे। आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप बैक जाएंगे। आज के मैसेज से मुझे मेरा ईमान है कि आप सबने बरकत पाई है, और काइंडली प्लीज़ आप कलाम खुदा, अभी हमने स्टडी किया है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। हमने 7 चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं कि क्या है, इंसाफ, रहमदिली, खुदा के ज़ुल्फ़ फ़रोतनी से चलना, और खुदा का खौफ, खुदा की राहों पर चलना, और खुदा से मोहब्बत करना, और सारे दिल से, सारी जान से, सारी अक्ल से क्या है अपने खुदावन की बंदगी करना, उसी की वर्शिप करना। सो मेरा ईमान है कि आपने आज के मैसेज के वसीला से बरकत पाई है। आए मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी कि खुदावन आज आपकी ज़िंदगियों में की सारी ब्लेसिंग को रिलीज़ करे, और आपको बढ़ाए, आपको कामयाब करे, और आप हमेशा इस दुनिया से अलग होकर खुदावंद के हकीकी शागिर्द ठहरे, उसके फॉलोवर बन जाए जैसा वो हमसे चाहता है। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तो जलाल का बादशाह है, तो अपने वादा के मुताबिक ऑल टाइम हर जगह तो प्रेजेंट होता है, क्योंकि खुदा तेरी आंखें पूरी दुनिया की सैर करती हैं। यीशु के नाम से जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, तेरी आवाज़ को सुना है, यीशु के नाम से एक एक के लिए हम तेरी कसरत की ब्लेसिंग को रिलीज़ करते हैं। बड़ी बरकत देना। अगर कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, चैलेंज है, प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं नहीं जानती इनकी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू भरा है, तू फाते हैं, तू अल्फा और ओमेगा है, तुझे कह में दी मशक्क़त और वफ़ा में करने खुदा। मैं यीशु के नाम से एक एक के लिए तेरी ब्लेसिंग को रिलीज़ करती हूँ। बड़ी बरकत है, तेरी ब्लेसिंग इनकी ज़िंदगी में स्टे करे, और ये तेरे पाक नाम को ऊंचा और सरबुलंद करते जाए, यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारे रूह पर होता रहे, आमीन। सो मेरा ईमान है आप सबने बरकत पाई है, खुदावंद आपको इसी तरह आगे बढ़ाए, मजबूत करे, और अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे।